جی السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہوں گے۔ میری دعائیں آپ کے لیے ہیں اور آپ مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دوستو، آج کی جس کہانی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، اس کا نام ہے ایک پیاری لڑکی کی محبت میں جو ایک جن ہے وہ قید ہو جاتا ہے ایک لڑکی کی جن محبت کے اندر۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ دوستو چلے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو ایک اچھی کہانی سننے کو مل سکے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک جن اور ایک 19 سالہ نوجوان لڑکی کی محبت کی سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ اس کہانی میں وہ خوبصورت لڑکی جن کے پیار میں اتنی پاگل ہو گئی کہ جن اسے حاملہ بھی کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہوا اسے دیکھ کر پورا گاؤں والے حیران رہ گئے۔ پیارے دوستوں، اس خوبصورت سی کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا کیونکہ یہ کہانی بہت ہی دلچسپ ہے، خاص طور پر عورتوں کو اس واقعے کا ضرور سننا چاہیے۔ اس سے آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ جن کن لڑکیوں پر عاشق ہوتے ہیں۔ دوستو، پاکستان کے خیبر گاؤں کے ایک چھوٹے سے قصبے ڈیرہ اسماعیل خان کی بات ہے۔ یہاں کی گلیاں تنگ ہیں، مٹی دیواروں پر پرانے وقت کی چھاپ ہے اور ہوا میں صبح کی اذان کی گونجتی ہے۔ قصبے کے باہر ایک پرانا جنگل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ لوگ اس جنگل سے ڈرتے ہیں مگر کچھ نوجوان مذاق میں وہاں چلے جاتے ہیں۔ اس جنگل کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں بسا ہوا ہے جہاں کی ایک لڑکی نور جہاں کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ نور جہاں کی عمر 19 برس تھی۔ اس کی آنکھوں میں کشمیر کی وادیوں کی جیسی گہرائی تھی، وہ چہرہ ایسا چاند بھی شرما جائے۔ وہ اپنے ابو جان اور امی کے ساتھ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی۔ ابو جان ایک غریب کسان تھے جو کھیتوں میں دن رات محنت کرتے تھے۔ نور جہاں کی زندگی سادہ تھی، صبح نماز، پھر گھر کا کام، پھر شام کو اپنے چھوٹے بھائی حسن کو پڑھانا۔ مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ ایک دن شام کو جب سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان پر لال رنگ کی چادر بچھ رہی تھی تو نور جہاں اپنے بھائی حسن کو ڈھونڈنے جنگل کے کنارے پر گئی۔ حسن جنگل میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا ہوا تھا اور وقت پر گھر نہیں لوٹا تو نور جہاں نے اپنی کالی چادر اڑی اور ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹارچ لی اور جنگل کی طرف چل پڑی۔ اس کی امی نے منع کیا تھا کہ بیٹی جنگل میں مت جایا کرو، وہاں جنات رہتے ہیں، مگر نور جہاں نے کہا امی حسن میرا چھوٹا بھائی ہے، اسے لانا تو جانا پڑے گا۔ جنگل میں قدم رکھتے ہی ایک ایسی عجیب سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ درختوں کی ٹھنڈھناہٹ ہوائیں اور لہراتی ہوئی ٹہنیاں اور کہیں دور سے کہیں آواز آ رہی تھی جیسے کوئی سکسکی لا رہا ہو۔ نور جہاں نے ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھمائی مگر حسن کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ اچانک ایک ٹھنڈا ہوا چلی اور جھونکا آیا اور اس کی ٹارچ کی روشنی بجھ گئی۔ وہ ڈر گئی، اس نے یا اللہ کہا اور پیچھے مڑنے لگی۔ اتنی گہری اور آواز گونجی، رک جاؤ نور جہاں۔ وہ چونک گئی، اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ اس نے پوچھا کون ہے، میرا نام کیسے جانتے ہو؟ جواب میں ہلکی سی ہنسی سنائی دی اور پھر ایک شخص سامنے آیا۔ وہ لمبا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی جیسے تارے ہوں اور اس کے جسم سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی جیسے گلاب اور چنبل کا میل ہو۔ پھر اس نے کہا میں وہ ہوں جسے تم لوگ جن کہتے ہو، میرا نام ظفر ہے، میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں۔ نور جہاں کا دل دھڑکنے لگا، اس نے سنا تھا کہ جنات انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں مگر ظفر کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ نور جہاں نے کہا مجھے اپنے بھائی کو ڈھونڈنا ہے، تم مجھے مت ڈراؤ۔ ظفر مسکراتے ہوئے کہا ڈرنے کی بات نہیں، میں تمہارا مدد کروں گا۔ حسن اس درخت کے پاس ہے جو ندی کنارے ہے، چلو میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں۔ نور جہاں کو یقین نہیں ہوا مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، وہ ظفر کے پیچھے چل پڑی۔ راستے میں ظفر نے بتایا کہ میں کوئی عام جن نہیں ہوں، میں ایک مسلمان جن ہوں جو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میرے والدین بھی اسی جنگل میں رہتے ہیں، میں یہاں سینکڑوں سالوں سے ہوں اور تم انسانوں کو دیکھتا ہوں، ان کی خوشیوں، ان کے غم
حسن ندی کے کنارے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ نور جہاں نے اسے ڈانٹا اور گھر کی طرف چل پڑ دی، مگر جانے سے پہلے اس نے ظفر کی طرف دیکھا اور کہا شکریہ۔ ظفر نے جواب دیا شکریہ کی بات نہیں، بس اتنا یاد رکھو میں تمہارا دوست ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور نور جہاں کے دل کو چھو گئی۔ اس رات نور جہاں سو نہیں سکی، ظفر کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اس نے سوچا کیا جن اور انسان بھی دوستی ہو سکتی ہے؟ اگلے دن پھر وہ جنگل گئی، اس بار حسن کو ڈھونڈنے نہیں بلکہ ظفر سے ملنے۔ وہ درخت کے پاس کھڑی ہوئی اس کا نام پکارا، ظفر۔ ظفر فوری حاضر ہوا جیسے وہ پہلے ہی اس کا انتظار کر رہا ہو۔ دونوں باتیں شروع کریں اور ظفر نے اسے اپنی دنیا کی قصے سنائے، جنات کی بستیاں، جادوئی شہر اور اللہ کی قدرت کی کرامات کے بارے میں بتانے لگا۔ اب نور جہاں اسے اپنے گاؤں کی باتیں بتائی، امی کی بنائی ہوئی بریانی، ابو جان کی محنت اور حسن کی شرارتیں۔ جس دن گزرتے گئے اور دونوں کی ملاقاتیں بڑھتی گئیں، نور جہاں کو احساس ہوا کہ اس کا دل ظفر کی طرف گونج رہا ہے، مگر اسے ڈر بھی تھا کہ کیا یہ محبت جائز ہے؟ کیا اللہ اس کی اجازت دے گا؟ ایک دن ظفر اس سے کہا، نور جہاں مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ ہماری دنیایں الگ ہیں، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اس نے کہا ظفر مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے، مگر یہ گناہ تو نہیں؟ ظفر نے جواب دیا، اللہ محبت کو گناہ نہیں کہتا، مگر ہمارا ملنا ممکن نہیں۔ پھر بھی میں تمہارے لیے کچھ کروں گا، کچھ ایسا جو تمہاری زندگی بدل دے۔ آج پھر وہ دونوں خوب باتیں کیے اور شام ہوتے ہی ہوتے نور جہاں اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ کل صبح نور جہاں ابو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ کل کی صبح نور جہاں کے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا علاج کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے، جوان کے پاس، جو ان کے پاس بالکل بھی نہیں تھے۔ نور جہاں روتے ہوئے ظفر کے پاس گئی اور کہا میرے ابو جان کے مر جائیں گے، کیا تم کچھ کر سکتے ہو؟ ظفر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، مگر اس کے لیے محبت کا ایک قیمت چکانی پڑے گی۔ اس رات ظفر جنگل کے سب سے پرانے درخت کے پاس گیا۔ وہاں اس نے اپنے جنات کے بزرگ سے ملاقات کری اور کہا مجھے نور جہاں کے ابو جان کو بچانے کے لیے انسانوں کی دنیا میں جانا ہے، اس کے لیے جو سزا ہوگی میں قبول کروں گا۔ بزرگ نے کہا ظفر اگر تم انسانوں کی دنیا میں گئے تو تمہاری طاقتیں چھین لی جائیں گی اور تمہیں انسان بننا پڑے گا، کیا تم تیار ہو؟ ظفر نے کہا ہاں۔ اگلے دن نور جہاں کے گھر کے باہر ایک تھیلا ملا، بھرا ہوا سونوں کی سکوں سے بھرا ہوا تھا، ساتھ ایک چٹھی بھی تھی، یہ تمہارے ابو جان کے علاج کے لیے ہے، مجھے مت ڈھونڈنا۔ نور جہاں رو پڑی، اسے سمجھ آ گئی کہ ظفر اس کے لیے اپنی دنیا چھوڑ دی ہے۔ وہ جنگل کی طرف بھاگ گئی، مگر ظفر کہیں نہیں تھا۔ بس ہوا میں اس کی خوشیاں باقی تھیں۔ نور جہاں کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیں بار بار ظفر کا نام لے کے گر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چھٹی تھی جسے ظفر کی چھوڑا تھا۔ سونے کے سکے کا تھیلا اس کے سامنے پڑا تھا، مگر اس کا دل اس تھیلے سے کہیں زیادہ بھاری ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ظفر اس کے لیے کچھ بہت بڑا قربان کیا ہے۔ اس کی خوشبو اب بھی ہوا میں باقی تھی، جیسے وہ اسے الوداع کہہ رہا ہو۔ نور جہاں اپنے ابو کو وہ سکے دیے اور ابو جان سے پوچھا بیٹی یہ کہاں سے آئے؟ نور جہاں نے آنسو سے پوچھتے ہوئے کہا ابو جان یہ اللہ کی رحمت ہے، اب بس علاج کروا لیجئے۔ اور ابو جان کا علاج شروع ہوا اور کچھ دنوں میں ان کی طبیعت بہتر ہو گئی، مگر نور جہاں کی طبیعت بگڑتی گئی اور وہ نہ وہ کھاتی نہ وہ سوتی۔ اس کا دل ہر وقت ظفر کی پکارتا۔ ایک رات جب چاند آسمان پر ادھورا سا لٹکا رہا تھا، نور جہاں پھر جنگل کی طرف چل پڑی۔ اس نے اپنی کالی چادر اوڑھی اور وہاں میں ایک چھوٹا سا دیا لیا اور درخت کے پاس پہنچی جہاں وہ ظفر سے پہلی بار ملی تھی۔ اس نے ٹارچ زمین پر رکھی اور روتے ہوئے کہا ظفر تم کہاں چلے گئے؟ تم نے مجھے اکیلے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اگر تم جن تھے تو بھی میرے لیے انسان سے بڑھ کر تھے۔ اس کی آواز جنگل میں گونجی، مگر جواب میں صرف سناٹا تھا۔ ظفر کی نئی زندگی دوسری طرف
ظفر اب ایک انسان بن چکا تھا. جنات کی دنیا کے بزرگ نے اس کی طاقتیں چھین لی تھی اور ان سے انسانی جسم میں ڈال دیا تھا. اب وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے دور پشاور کی ایک تنگ گلی میں رہا تھا. اس کا چہرہ وہی تھا, لمبا قد, چمچماتی آنکھیں, مگر اب اس کے پاس جادوئی رونق نہیں تھی. وہ ایک مزدور بن گیا تھا جو دن بھر اینٹیں ڈھونڈتا اور رات کو ایک چھوٹی سی کمرے میں سوتا. ظفر کا دل بھی نور جہاں کا یاد کرتا. ہر رات وہ اپنے تکیے کو سینے سے لگا کر روتا اور کہتا, یا اللہ, میں نے اس کی خاطر اپنی دنیا چھوڑ دی ہے, مگر اس کا چہرہ میرے ذہن سے نہیں جاتا. کیا یہ محبت میری سزا ہے؟ ایسے اپنی زندگی کی یاد آتی, جنگل کی آزادی, جنات کی بستیاں اور وہ طاقتیں جو اب ختم ہو چکی تھیں. مگر اسے کوئی افسوس نہ تھا. اس نے سوچا, اگر نور جہاں کی ابو جان کی جان بچ گئی تو میری قربانی بیکار نہیں جائے گی. اب ایک دن پشاور کے بازار میں ظفر اینٹیں ڈھونڈ رہا تھا. تبھی اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی. وہ نور جہاں کی طرح ہی دکھتی تھی, وہی کالی چادر اور وہی نازک قدموں. اس کا دل دھڑک اٹھا اور وہ اس کی طرف بڑھا, مگر وہ لڑکی ایک دکان پر گھس گئی. ظفر اسے پکارا, نور جہاں, مگر وہ لڑکی اور تھی, ایک انجان چہرہ. ظفر کی آنکھیں نم ہو گئیں. اس نے اپنے آپ سے کہا, میں ایسے ہر شخص میں ڈھونڈتا ہوں, کیا یہ عشق مجھے مار ڈالے گا؟ ایسی رات ظفر نے ایک خواب دیکھا. خواب میں نور جہاں جنگل میں کھڑی تھی. اس کے ہاتھ میں وہی ٹارچ تھی. ظفر, تم مجھے چھوڑ کر کیوں گئے ہو؟ کیا تمہاری محبت جھوٹی تھی؟ ظفر نے جواب دینا چاہا, مگر اس کی آواز نہیں نکلتی تھی. وہ خواب سے جاگا. اس کی جسم پسینے سے تر تھا. اس نے فیصلہ کیا, مجھے نور جہاں کے پاس لوٹنا ہوگا. اسے میرا سچ بتانا ہوگا. جنگل میں نور جہاں کی پکار بیکار نہیں گئی. ایک رات جب وہ پھر اسی درخت کے پاس بیٹھی رو رہی تھی, ایک عجیب سی روشنی دکھائی دی. اس روشنی میں ایک سایہ ابھرا, جنات کا بزرگ جس نے ظفر کی طاقتیں چھین لی تھی. اس نے کہا, اے انسانی بیٹی, تو ظفر کو کیوں پکارتی ہے؟ وہ اب جن نہیں انسان بن چکا ہے. اس نے تیرے لیے اپنی دنیا چھوڑ دی ہے. نور جہاں چونک گئی. اس نے کہا, کیا مطلب؟ وہ کہاں گیا؟ بزرگ نے جواب دیا, وہ تو پشاور میں ہے, مگر اس کے حالات اچھے نہیں ہیں. اس نے تیرے ابو جان کے بچانے کے لیے اپنی طاقتیں قربان کر دی ہیں, مگر اب اس کی محبت اسے تکلیف دے رہی ہے. اگر تو اسے ڈھونڈنا چاہتی ہے تو ایک شرط پوری کرنی ہوگی. نور جہاں نے کہا, وہ کیا ہے؟ میں کچھ بھی کر لوں گی, بس مجھے میرا ظفر لوٹا دو. بزرگ نے کہا, تجھے جنگل کی سب سے بڑی اونچی چوٹی پر جانا ہوگا. وہاں ایک پرانا مزار ہے. اس مزار میں ایک دعا لکھی ہے. تجھے وہ دعا پڑھنی ہوگی. مگر یہ انسان نہیں, راستے میں تیرا امتحان ہوگا. اگر تو ناکام ہوگی تو ظفر ہمیشہ کے لیے انسان بنا رہے گا, اور اگر تو اسے کبھی نہیں پا سکے گی. نور جہاں کا دل کانپ اٹھا, مگر اس نے ہمت جٹائی. اس نے کہا, میں تیار ہوں, اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. پھر وہ گھر آ گئی اور اپنے ابو جان اور امی جان کو یہ سب کچھ واقعہ بتایا کہ ایسے ایک ضروری کام مجھے جانا پڑے گا. امی نے روتے ہوئے کہا, بیٹی, تو پھر جنگل میں کیوں جا رہی ہے؟ نور جہاں نے جواب دیا, امی, یہ میرا دل کا معاملہ ہے, دعا کریں کہ میں کامیاب ہو جاؤں. اگلی صبح نور جہاں جنگل کی طرف نکل پڑی. اس کے پاس ایک چھوٹا سا تھیلا تھا جس میں روٹی, پانی, ایک قرآن پاک کی کاپی تھی. جنگل کا راستہ مشکل تھا. کانٹوں بھرے جھاڑو گیر کھائیاں تھیں اور عجیب سی آواز تھی. نور جہاں نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کری. آیت الکرسی اس کی زبان پر تھی. وہ ہر قدم پر کہتی تھی, یا اللہ, مجھے محمد دے. راستے میں اسے ایک بوڑھی عورت ملی جس کی آنکھیں سفید تھیں, اور وہ نور جہاں سے بولی, بیٹی, کہاں جا رہی ہو؟ یہ راستہ خطرناک ہے. نور جہاں نے کہا, مجھے مزار تک پہنچنا ہے. بوڑھی عورت ہنسی اور غائب ہو گئی.
نور جہاں سمجھ گئی کہ یہ اس کا پہلا امتحان تھا۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دی اور آگے بڑھی۔ دوسرے دن ایک ایسا شیر دکھائی دیا وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہو، مگر نور جہاں نے ڈرنے کے بجائے سجدہ کیا اور دعا مانگی۔ شیر رک گیا اور چلا گیا۔ نور جہاں کی آنکھوں آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، یا اللہ، تیری رحمت کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔ تیسرے دن وہ چوٹی کے پاس پہنچی۔ مزار پرانا تھا، اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اندر ایک پتھر پر دعا لکھی ہوئی تھی، یا اللہ، جو تیرے لیے قربانی دے اسے اپنی رحمت سے نواز۔ نور جہاں نے وہ دعا پڑھی اور کہ پتھر بھی پگھل گئے اور ظفر اس کے سامنے کھڑا تھا، انسانی جسم میں، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی۔ نور جہاں نے اسے گلے لگانے کی کوشش کی، مگر وہ ہوا میں تیر رہا تھا۔ اس نے کہا، نور جہاں، میں لوٹ آیا ہوں، مگر ابھی ہمارا ملنا ممکن نہیں ہے۔ تیری ہمت نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، مگر ہماری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ نور جہاں رو پڑی۔ اس نے کہا، ظفر، میں نے سب کچھ جھیل لیا، اب تو مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اس نے کہا، مجھے ایک آخری امتحان دینا ہے، اگر میں کامیاب ہوا تو ہم ہمیشہ کے لیے ساتھ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ نور جہاں وہیں بیٹھ کر روتی رہی، اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ نور جہاں اس مزار کے پاس بیٹھی رہی اور روتی رہی۔ ظفر کی آخری باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، مجھے ایک آخری امتحان دینا ہے، اگر کامیاب ہوا تو ہم ہمیشہ کے لیے ساتھ رہیں گے۔ مگر وہ غائب ہو گیا تھا اور نور جہاں کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور اس کی آواز بہتے ہوئے آنسو کی طرح تھی، اس سے پرانے مزار کی زمین کو تر کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، یا اللہ، تم مجھے یہاں تک پہنچایا، اب میرے ظفر کو میرے پاس لوٹا دے۔ میں اور کتنا امتحان دوں۔ اس رات وہ مزار میں ہی سو گئی۔ خواب میں اس نے ایک نورانی چہرہ دیکھا جو اس سے کہہ رہا تھا، اے نور جہاں، صبر کر، تیری محبت کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو قربانی دیتا ہے اللہ اسے کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ نور جہاں کی نیندیں ٹوٹیں اور اس نے اپنا چاروں طرف ایک عجیب سی روشنی دیکھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی دعا قبول ہونے والی ہے۔ وہ گھر لوٹ آئی اور مگر اس کا دل ہر وقت ظفر کو ڈھونڈتا رہتا۔ دوسری طرف ظفر جنات کی دنیا میں تھا۔ جب نور جہاں مزار کی دعا پڑھی تو اس کی طاقتیں اسے تھوڑی دیر کے لیے لوٹائی آئی تھی، مگر اب اسے ایک آخری امتحان کا سامنا کرنا تھا۔ جنات کے بزرگ اسے بلایا اور کہا، ظفر، تو نے انسانی لڑکی کے لیے اپنی دنیا چھوڑ دی، اب تجھے فیصلہ کرنا ہے، کیا تو ہمیشہ کے لیے انسان بننا چاہتا ہے یا اپنی طاقتیں واپس لے گا، جنات کی دنیا میں لوٹ آئے گا۔ ظفر کی آنکھوں میں نور جہاں کا چہرہ تیر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نور جہاں کے بغیر نہیں جی سکتا، اگر مجھے انسان بننا پڑا تو میں تیار ہوں، مگر میری ایک التجا ہے، مجھے اسے آخری بار ملنے دو۔ بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے، مگر یہ آسان نہیں ہوگا، تجھے ایک شیطانی جن سے لڑنا ہوگا جو تیرے اور نور جہاں کو ملن کو روکنا چاہتا ہے۔ اگر تو ہارا تو نور جہاں کو بھی خطرہ ہوگا۔ ظفر کا امتحان شروع ہوا۔ اسے ایک اندھیری غار میں لے جایا گیا جہاں شیطانی جن انتظار کر رہا تھا۔ وہ جن کالا تھا، اس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں اور اس کی ہنسی سے غار کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا، ظفر، تو نے انسانوں کے لیے اپنی قوم کو دھوکہ دیا ہے، اب میں تجھے اور تیری نور جہاں کو برباد کر دوں گا۔ ظفر نے جواب دیا، میری محبت اللہ کی اجازت سے ہے، تو مجھے روک نہیں سکتا۔ لڑائی شروع ہوئی۔ ظفر کی طاقتیں کمزور تھیں، مگر اس کا حوصلہ بلند تھا۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی زبان پر تھا۔ شیطانی جن نے اس پر حملہ کیا، مگر ہر بار وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ آخر میں ظفر نے سجدہ کیا اور کہا، یا اللہ، میری نور جہاں کو بچا لے۔ ایک روشنی ہوئی اور شیطان جن جل کر راکھ ہو گیا۔ ظفر کی جیت ہو گئی۔ اب جنات کے بزرگ نے ظفر کو بلایا اور کہا، تو نے اپنا امتحان پاس کر لیا ہے، اب تو ہمیشہ کے لیے انسان بن چکا ہے۔
جا اپنی نور جہاں کے پاس۔ ظفر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا شکریہ، مگر کیا میں اسے بتا سکتا ہوں کہ میں کون ہوں؟ بزرگ نے کہا ہاں، مگر یہ اس کی مرضی ہوگی کہ وہ تجھے قبول کرے یا نہ کرے۔ ظفر ڈیرہ اسماعیل خان لوٹ آیا اور وہ اب ایک عام سا انسان تھا، نہ طاقتیں نہ جادو، بس ایک دل جو نور جہاں کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ نور جہاں کے گاؤں پہنچا۔ اس نے ایک سادہ سا کرتا پہنا ہوا تھا اور چہرہ تھکاوٹ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ نور جہاں کے گھر باہر کھڑا تھا اور اسے پکارا، نور جہاں۔ نور جہاں باہر آئی۔ اس نے ظفر کو دیکھا مگر اسے یقین نہ ہوا۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ تم میرے ظفر جیسے کیوں دکھتے ہو؟ ظفر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا میں وہی ظفر ہوں جسے تو نے جنگل میں پکارا تھا۔ میں نے تیرے لیے اپنی دنیا چھوڑ دی ہے، اب میں انسان ہوں اور تیرے پاس آیا ہوں۔ نور جہاں کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو؟ یہ خواب تو نہیں ہے؟ ظفر نے کہا۔ ظفر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا یہ حقیقت ہے نور جہاں۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ ہمیں ملا دے، اب تو بتا کیا تم مجھے قبول کرے گی؟ نور جہاں روتے ہوئے اسے گلے لگ گئی۔ اس نے کہا ظفر میں نے تجھے ہر دعا میں مانگا ہے، تو میرا عشق ہے اور میرا سب کچھ ہے۔ اب حیران اور جھکنے والا موڑ آ گیا۔ نور جہاں کے ابو جان اور امی کو جب پتہ چلا کہ ظفر وہی ہے جس نے اس کی جان بچائی تو وہ خوش ہوئے، مگر گاؤں والوں کو یہ بات ناگوارا گزری۔ انہوں نے کہا یہ شخص جن تھا، اسے گاؤں میں نہیں رہنے دیں گے۔ نور جہاں اور ظفر پر الزام لگانے لگے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ شیطان کا کھیل ہے، ان کا نکاح جائز نہیں۔ نور جہاں اور ظفر نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں چھوڑ دیں گے مگر جانے سے پہلے ایک رات جنگل میں پھر وہی روشنی ہوئی۔ جنات کا بزرگ سامنے آیا اور کہا ظفر تو نے محبت کے لیے سب کچھ قربان کیا، اب اللہ کی رحمت تجھ پر ہے۔ بس اس نے ایک جادوئی تعویذ دیا اور کہا اسے پہنو، یہ تمہیں ہر مصیبت سے بچائے گا۔ اگلے دن جب گاؤں والوں نے نور جہاں اور ظفر کو روکنے آئے تو ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ آسمان سے بارش شروع ہوئی اور ایک آواز گونجی یہ اللہ کے بندے ہیں، انہیں آزاد چھوڑ دو اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ نور جہاں اور ظفر ایک دوسرے کے ہاتھ ملایا اور پشاور کی طرف چل پڑے۔ پھر دونوں نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا۔ ظفر مزدوری کرتا اور نور جہاں گھر سنبھالتی۔ ہر جمعے کی رات اس مسجد میں جا کر دعائیں مانگتا، یا اللہ کبھی جدا نہ کرنا، ہمیں کبھی جدا نہ کرنا۔ پھر کچھ مہینے بعد نور جہاں حاملہ ہو گئی تو وہ دونوں اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور دونوں سوچ میں پڑے تھے کیا یہ بچہ انسان ہوگا یا جنات میں سے ہوگا، جبکہ ان کی محبت کی مثال گاؤں گاؤں پھیل گئی اور لوگ کہتے تھے جن اور انسان عشق ناممکن تھا، مگر اللہ نے اسے ممکن کر دیا۔ اور ایک دن نور جہاں نے ظفر سے کہا اگر ہمارا بچہ ہوا تو اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ظفر نے مسکراتے ہوئے کہا اگر انسانی بیٹی ہوئی تو اس کا نام رحمت ہوگا، کیونکہ تو میرے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ نور جہاں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے کہا اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام صبر ہوگا، کیونکہ اس نے صبر سے مقام حاصل کیا ہے۔ پھر 9 مہینے بعد ان کے گھر میں ایک بچی کی پیدائش ہوئی، لیکن وہ جنات میں سے نہیں تھی بلکہ ایک عام انسانی بچی تھی۔ پھر وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور اپنی زندگی خوشی خوشی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، یہ خوبصورت سا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگا تو کمنٹ باکس میں ضرور اللہ اکبر ضرور لکھیے گا، اور میرے چینل پر نئے ہیں تو اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اس طرح کی واقعات کی ویڈیو ملنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ اپنے اور اپنی فیملی کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔